سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا، بنیادی طور پر ہماری ترتیب غلط ہے، ہماری ترجیحات درست نہیں۔ مثلاً آپ دنیا داری کو لے لیجئے۔ پاکستان میں میٹرک میں اچھے نمبر لینے والے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ خاموش ہوئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جواب دیا، وہ ایف ایس سی میں داخلہ لیتے ہیں، وہ میڈیکل میں چلے جاتے ہیں یا انجینئرنگ کا شعبہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ مسکرائے، بالکل ٹھیک، یہ بچے سائنس کا شعبہ منتخب کرتے ہیں، یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا انجینئر، جبکہ کم نمبر لینے والے بچے ایف اے کرتے ہیں اور اس کے بعد بی اے کر لیتے ہیں۔ بی اے میں زیادہ نمبر لینے والے بچے ایم اے یا ایم ایس سی کرتے ہیں، کسی کالج میں لیکچرار بھرتی ہوتے ہیں یا پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، جبکہ کم نمبر لینے والے سی ایس ایس کرتے ہیں اور بیوروکریٹس بن جاتے ہیں۔ تعلیم کے اس کھیل میں ناکام رہ جانے والے بچے سیدھے سیاست کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کونسلر بنتے ہیں، ناظم منتخب ہوتے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے اور سینیٹر بنتے ہیں، مشیر اور وزیر بن جاتے ہیں اور پھر پورا ملک چلاتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے اور اس کے بعد بولے، تم اس سارے عمل کا جائزہ لو۔ کلاس میں سب سے لائق بچہ ڈاکٹر بنا، اس سے کم لائق بچہ بیوروکریسی میں آیا اور سب سے نالائق بچے کا باس بن گیا۔ یہ کلاس کا سب سے نالائق بچہ سیاست میں گیا اور پورے صوبے یا پورے ملک کے ڈاکٹروں اور بیوروکریٹس کا افسر بن گیا۔ اس کے ہاتھ میں پورے ڈپارٹمنٹ کی کمان آ گئی۔ میں ہنس پڑا، ان کی بات واقعی دلچسپ تھی۔ وہ مسکرائے اور اسی نرم آواز میں بولے، تم معاشرے کا باریک بینی سے جائزہ لو، تم دیکھو گے ہمارے معاشرے کا ناکام شاگرد بڑا ہو کر استاد بن جاتا ہے، ناکام استاد وائس چانسلر بن جاتا ہے، ناکام ڈاکٹر دواؤں کی فیکٹری لگا لیتا ہے یا اسپتال کا مالک بن جاتا ہے، نالائق انجینئر چند برسوں میں چیف انجینئر بن جاتا ہے، ناکام وکیل جج بھرتی ہو جاتا ہے، بے ایمان اور چور شخص زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بن جاتا ہے، ناکام کرکٹر پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ہو جاتا ہے، ناکام خاوند مایوس باپ سفیر بنا دیا جاتا ہے، نوکری کے انٹرویو میں فیل ہونے والا نوجوان کمپنیوں کا مالک بن جاتا ہے، سکول میں بچوں کے لنچ باکس چوری کرنے والا بینک مینیجر ہو جاتا ہے اور سکول اور کالج کے ہر امتحان میں فیل ہونے والا بچہ وزیر تعلیم بن جاتا ہے۔ وہ دم لینے کے لیے رکے اور لمبا سانس بھر کر بولے، تم دیکھ لو، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری ترتیب الٹ ہے، ہم میں سے ہر شخص کا باس ہم سے نالائق ہے، معاشرے میں ہر باصلاحیت شخص کے اوپر ایک نالائق اور کم صلاحیت کا شخص بیٹھا ہے۔ تم سیاست کو دیکھ لو، سیاست ملک کا سب سے اہم شعبہ ہوتا ہے، لیکن تم یونین کونسل سے پارلیمنٹ تک کے سیاستدانوں کو دیکھو، تمہیں ان میں ساری خرابیاں، ساری خامیاں ملیں گی۔ استاد معاشروں کے معمار ہوتے ہیں، تم اپنے استادوں کا معیار اور صلاحیت دیکھ لو۔ بیوروکریٹ سسٹم کی مائیں ہوتی ہیں، تم ان کا معیار اور صلاحیت دیکھ لو۔ کاروباری لوگ معاشروں کا خون ہوتے ہیں، تم ان لوگوں کی ذہنیت اور خیالات دیکھ لو۔ پروفیشنل لوگ معاشروں کا جسم ہوتے ہیں، تم ان کو دیکھ لو۔ اور دانشور، صحافی اور ادیب قوموں کی روح ہوتے ہیں، یہ لوگ عوام کی کردار سازی کرتے ہیں، تم ان لوگوں کا معیار بھی دیکھ لو۔ تمہیں شرم آئے گی تو مجھے بتاؤ، کیا ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے عالمی سطح پر کوئی ایک دانشور، ادیب اور صحافی پیدا کیا؟ کیا ہم نے عالمی سطح کی کوئی ایک کمپنی بنائی؟ کیا ہم نے عالمی سطح کا کوئی ایک چیف ایگزیکٹو، ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، کوئی ایک وکیل اور کوئی ایک سیاستدان پیدا کیا؟ کیا ہم اپنے کسی ایک سیاستدان کا تقابل یورپ، امریکہ اور جاپان کے سیاستدانوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے غور سے میری طرف دیکھا، میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائے اور بولے، اب آتے ہیں دین کی طرف۔ دین کی حالت اس سے بھی خراب ہے، تم اپنے علماء اکرام کی حالت دیکھ لو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہم لوگ گاؤں کے معذور، کندذین اور بیمار بچوں کو مولوی نہیں بناتے؟ کیا یہ بچے بعد ازاں پورے ملک کی امامت نہیں کرتے؟ یہ ہم لوگوں کا اسلام سیدھا اور معاشرے کی دینی تربیت نہیں کرتے؟ ہمارے دینی طبقے کا 90% حصہ انگریزی نہیں جانتا۔ یہ لوگ ہوائی جہاز پر نہیں بیٹھتے، انہیں کمپیوٹر چلانا نہیں آتا اور یہ پاکستان کا جغرافیہ نہیں بنا سکتے۔
کیا آج تک پاکستان میں میٹرک، ایف اے، بی اے اور ایم اے کے امتحانات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا کوئی نوجوان مولوی بنا؟ کیا پی سی ایس اور سی ایس ایس میں اول پوزیشن حاصل کرنے والا کوئی افسر امام بنا؟ کیا ہمارے ملک میں ہارورڈ، کیمبرج، آکسفورڈ کا کوئی ڈگری ہولڈر شخص عالم دین بنا؟ کیا آج تک ہمارے کسی عالم دین نے مذاہب میں پی ایچ ڈی کی اور اس کی ڈگری کو دنیا کی 10 بڑی یونیورسٹیوں نے تسلیم کیا؟ کیا ہم نے آج تک پاکستان میں عالمی سطح کی کوئی دینی یونیورسٹی قائم کی؟ کیا آج تک پاکستان کے کسی بڑے سیاسی گھرانے کا کوئی فارن کوالیفائڈ بچہ مدرسے سے بھرتی ہوا؟ اور کیا آج تک ہمارے علماء اکرام نے ملک میں کوئی میڈیکل کالج، کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی، کوئی مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ اور کوئی ریسرچ لیبارٹری بنائی؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرائے۔ دین مسلمانوں کی زندگی کی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے، لیکن ہم اس ترجیح کو سب سے کم اہمیت دیتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کا سب سے محروم اور معذور شخص اس شعبے کے حوالے کر رہے ہیں، لہذا ہمارے دین کی بھی وہی حالت ہے جو سیاست، کاروبار، تجارت اور تعلیم کی ہے۔ میں خاموش رہا۔ وہ بولے، ہم امریکہ، اسرائیل اور یورپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے معاشرے میں ان جیسی ترتیب قائم نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ میں اس وقت 26,000 پی ایچ ڈی پادری ہیں۔ امریکہ میں چرچ 55,000 اسپتال اور میڈیکل کالج چلا رہے ہیں۔ امریکہ میں ہر سال ہارورڈ، کولمبیا اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے 2,000 پادری ڈگری لیتے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور جاپان کی کابینہ کے 70% ارکان پروفیسر ہیں اور یورپ کے 82% سیاستدان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ اسرائیلی تاجر دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھاکو سیاستدان برطانیہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسرائیل نے 1965 میں فارمولہ بنایا تھا، ان کے سب سے زیادہ باصلاحیت شخص کو مذہب میں جانا چاہیے، اس سے کم صلاحیت کے شخص کو تعلیم میں آنا چاہیے، اس سے کم سیاست میں، اس سے کم کاروبار میں، اس سے کم بیوروکریسی میں اور اس سے کم صلاحیت کے لوگوں کو فنی اور تکنیکی شعبوں کا رخ کرنا چاہیے۔ اسرائیل میں آج کوئی طلاق یافتہ، کوئی کنوارا اور کوئی ناکام باپ جج نہیں بن سکتا۔ کچھ برس پہلے اسرائیل کے ایک جج کا بیٹا چوری کے الزام میں پکڑا گیا تھا۔ جج صاحب اسی دن مستعفی ہو گئے تھے۔ یہودی یہ سمجھتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کو راضی نہیں رکھ سکتا اور جو اپنے بچے کو مجرم بننے سے روک نہیں سکتا، وہ معاشرے کو خواہ انصاف فراہم کرے گا۔ لہٰذا وہ لوگ دنیا میں بھی ترقی کر رہے ہیں اور ان کا مذہب بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک ہم لوگ بھی یہ ترتیب قائم نہیں کرتے، ہم اپنی ترجیحات ٹھیک نہیں کرتے، ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، ہم لوگ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے۔